السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہر شخص کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہیں پہ بچوں کی فیسیں اور مہینے کا آنے والا کرایہ جو ہماری مشکلات اور پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ہر مہینے تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ کرائے کی نظر ہو جاتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی گھر ہو جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ ایسی ہی ایک خواہش میری بھی تھی کہ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو، اور ہر مہینے کرایہ دینا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ پھر میں نے ایک وظیفہ پڑھا یا ایک دعا پڑھی، کسی مولانا نے بتائی تھی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے اپنا ذاتی گھر دیا۔ 3 سال میں نے یہ دعا لگاتار پڑھی، اور الحمدللہ کہ کہتے ہیں نا کہ دعا مانگنا تو ہمارا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت قبول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں دیکھتے ہیں کہ خیر اور بھلائی ہے، کیونکہ اگر کسی کام میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ وظیفہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں۔ اس سے پہلے میں اپنے چینل پر ایک اور وظیفہ شیئر کر چکی ہوں، جس میں نے حج پہ جانے کا وظیفہ جو میں نے بذات خود کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے 2 بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی، تو وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کوئی بھی وظیفہ بتانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہوں گی یا ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنے گھروں میں بچے بڑے سب 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نمازوں سے اور قرآن کی تلاوت سے گھروں کے اندر برکتیں آتی ہیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ ایک بے نمازی کی نحوست، ہمارے نبی نے فرمایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں پڑتی ہے۔ تو اتنی نحوست اگر ایک بے نمازی کی ہو تو آج ہم اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں ایک نہیں کئی بے نمازی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی تنگیوں اور پریشانیوں کے لیے کسی وظیفے پہ عمل کرنے سے پہلے اپنی زندگیوں میں نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، کیونکہ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے بھی ہمارے نبی کو یہ فرمایا کہ اے نبی آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، یعنی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نماز کے اہتمام کی تاکید کی۔ تو انشاءاللہ نیت کریے اور ارادہ کیجئے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لیے بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نمازوں کے فرض کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ وضو کے درمیان کی دعا ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو آتی ہی ہوگی، نہیں آتی ہوگی تو ایک دفعہ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں، یہاں اسکرین پہ بھی میں شیئر کر دوں گی۔ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایک دفعہ اور پڑھ دیتی ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دیجئے، اور مجھے میرے گھر میں کشادگی دے دیجئے، اور میری روزی میں برکت دیجئے۔ اب ہم نے یہ جو وضو کے درمیان کی دعا ہے یہ کب پڑھنی ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی ہم کسی بھی نماز کی فرض رکعتیں جب پڑھتے ہیں تو فرض کے بعد 3 دفعہ ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اپنے ذاتی گھر کے حصول کے لیے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ ذاتی گھر کا مطلب صرف ذاتی گھر اس دنیا کا نہیں، ذہن میں یہ رکھیے کہ ایک گھر دنیا میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا گھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ قبر، اور تیسرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ تو ان تینوں گھروں کی نیت سے انشاءاللہ پڑھیے کہ اللہ پاک ہماری دنیا کا گھر بھی، ہماری قبر کا گھر بھی، اور ہماری آخرت کا گھر بھی اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیجئے۔ تو اس کی نیت رکھتے ہوئے 3 دفعہ یہ دعا ہر فرض نماز کا سلام پھیر کے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو جس میں کچھ عربی کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جو عربی کی دعائیں آتی ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس دعا میں بھی ہم اس دعا کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس پر ضرور عمل کیجیے گا، اور یقین کے ساتھ ضرور اس کو پڑھیے گا، اور
اللہ پاک آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی بھی، قبر حشر آخرت کی زندگی بھی اللہ پاک آسان کر دیں، اور جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں اللہ پاک ان کو ذاتی گھر نصیب فرمائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔